پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. افغان میڈیا ہو یا بھارتی میڈیا ہو، ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ دھڑام سے نیچے آن گرا، کیونکہ افغان میڈیا کو کوٹ کر کے بھارت بار بار یہ کہہ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ جی خدا نخواستہ خان صاحب جو ہیں ان کو کچھ ہو گیا ہے اور ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور اسی طرح پھر جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی بین الاقوامی جو انٹرویوز دے رہے تھے اداروں کو، اس میں بھی کچھ اسی طرح کی باتوں کا ذکر کر رہے تھے. مطالبہ ایک ہی تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جو کہ کل دے دی گئی. اور جب ملاقات ہو گئی عظمیٰ خان صاحبہ کی، انہوں نے باہر آ کر بتا دیا کہ جو خان صاحب ہیں وہ خیریت سے ہیں، صحت ان کی اچھی ہے. ذرا یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عظمیٰ خان صاحبہ جو مل کر آئیں اور بقول ان کے انہوں نے 20 منٹ کی ملاقات کی تھی، کیا انہوں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں. صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، مگر ذہنی وہ انہوں بڑے غصے میں تھے. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں اور سارا دن کمرے میں بند، تھوڑا سا باہر جو نکل سکتے ہیں، کوئی کسی سے کمیونیکیشن نہیں. کتنی دیر ملاقات رہی ہے میڈم آپ کی؟ اچھا، صحت ان کی ٹھیک ہے. یہ واحد ایسی خبر نہیں ہے جو کہ پھیلائی گئی ہو فیک نیوز کی صورت میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہمیں مختلف اس طرح کی جو فیک نیوز ہیں وہ پھیلتی دکھائی دیتی ہیں. بعض جو ہیں وہ جان بوجھ کر بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور جو جان بوجھ کر پھیلاتے ہیں ان کے لیے کل وزیر داخلہ صاحب کیا فرما رہے تھے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کو لے کر بھی آئیں گے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا وہ لا سکیں گے یا نہیں. شامی صاحب، سر ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا خدا نخواستہ انتقال، افغان میڈیا اور بھی دیگر خبریں جو فیک پھیلائی جاتی ہیں، اٹھا رکھا تھا افغان میڈیا نے اور بھارتی میڈیا نے ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے، وہ تو ان کا منہ کالا ہو گیا. اب بہن ان کی مل کے آ گئیں، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ. اب جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور افواہیں اڑا رہے تھے اور بے یقینی اور ایک اضطراب پیدا کر رہے تھے، وہ سب جو ہے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. صحیح. لیکن یہ ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ ملاقات باقاعدگی سے جاری رہتی، اس طرح کے الزامات لگتے ہی نا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اچھا. لیکن اب میڈیا جو ہے نا، اب فیک نیوز کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج صبح میں نے جو خبر دیکھی کہ بلال بن ثاقب جو ہیں، جی، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، یعنی کرپٹو کاؤنسل کے سی ای او بھی ہیں، چیئرمین اور سی او ای بھی ہیں. ہاں جی. اس میں کرپٹو کاؤنسل جو ہے پاکستان کرپٹو کاؤنسل، وہ مستعفی ہو گئے. ہاں جی بالکل، اخبار میں خبر لگی. اب مجھے تشویش ہوئی. میں نے ان کے والد جو ہے، اخبار میں سر یہ خبر چھپی، اخبار میں بھی خبر چھپی، سوشل میڈیا سے چھپی نا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوئی، پھر اخبار میں چھپ گئی. ٹھیک ہے. اور کہا کہ وہ کونسل کے چیئرمین تو رہیں گے، لیکن انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے. ان کے والد جو ہیں ثاقب صاحب، وہ ہمارے پرانے دوست ہیں، ایک تعلق ہے ان سے. ان کو میں نے فون کیا. اچھا. انہوں نے کہا نہیں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. پھر میں نے بلال سے رابطہ کیا. بلال جو تھے وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں، ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے. جی ہاں. اس میں دولہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی، اکثر ویسے ہی بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، میرا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اور خبر یہ آئی کہ استعفیٰ قبول بھی کر لیا ہے پرائم منسٹر صاحب. کہ میں تو تصور نہیں کر سکتا اس بات کا، جو لگا ہوا اپنے کام سے. اچھا. پوری دنیا میں ان کی دھوم ہے. اور وہ ایک کرپٹو کرنسی میں تو اس کے ممتاز جو لوگ ہیں، ماہرین ان میں آتے ہیں. پورا انڈیا جو ہے رشک بھری نگاہ سے ان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ان کی رسائی ہے وائٹ ہاؤس تک. جی ہاں. تو بہرحال انہوں نے شدت سے اس کی تردید کر دی. اب آپ بتائیے. اس کے بعد دیکھیں ایک انٹرویو جو ہے وہ علیمہ خان کا انٹرویو، یلدا حکیم، ایک یلدا حکیم نامی خاتون، براڈ کاسٹر ہیں آسٹریلین، اسکائی نیوز. ہاں جی، اسکائی نیوز سے. اس پہ ایک انٹرویو آ رہا ہے اور وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے مختلف اکاؤنٹس میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بتایا جا رہا ہے. اب امریکہ کو اور اس کے دوستوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ عمران خان لبرل ہیں، وہ بھارت سے بھی اچھے تعلقات کریں گے اور امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھیں گے. تو گویا جو جنونیت ہے اس کے مقابلے میں حرکت میں آ جائے. اب یلدا حکیم جو ہے، اب یہ ان کا انٹرویو ہے. ہاں جی. اب میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں.
کہ یہ اس طرح حماقت کا انہوں ارتکاب. نے خود ٹویٹ کر کے کہا کہ دس از ٹیریفائنگ. اب یلدا حکیم جو ہے ان کا ٹویٹ آیا کہ بھائی یہ تو انٹرویو نہیں ہے, یہ تو ایک ڈیپ فیک ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اس کو بنایا گیا. ہاں جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب مجھے بتائیں اب یہ اس سے آگے بڑھے آپ. اب ہوا یہ, اب ہمارے وہ محسن صاحب کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو واپس لے آئیں گے. کہاں دے لائیں گے, وہ تو دیکھیں گے. آج تک تو یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. ایک زمانے میں ہمارے چودھری نثار علی کہتے تھے الطاف حسین کو واپس لائیں گے. جی ہاں, عمران خان صاحب کہتے تھے ان کو واپس لے کے آئیں گے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں گے. کوئی واپس نہیں آ سکا, کسی نے ان کی بات نہیں سنی, کیونکہ کہتے ہیں ٹیررزم اور منی لانڈرنگ کا کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو باہر کی برطانیہ کی اور امریکہ کی عدالتیں کچھ توجہ دیتی ہیں اس بات, یا کوئی مرڈر کیس ہو, کوئی یا سنگین. ہاں, بٹ ٹھوس شواہد ہو, وہ کرنا عام اس طرح کے معاملات میں وہ توجہ نہیں دیتی. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کی عدالت سے ایک ہمارے بٹ صاحب واپس آئے, تیفی بٹ. ہاں جی, جن کو مار دیا گیا پھر بعد میں, ان کو یہاں پولیس مقابلے میں مارے گئے وہ. تو بہرحال اب وہ جو ہے وہاں سے کون آئے گا, کون لائے گا, اور کیسے ان کے ہاتھ آئیں گے محسن نقوی صاحب کے. لیکن بہرحال سر وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ تو پھر اپنا مقدمہ یہ بھی بناتے ہیں نا کہ دیکھیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سیاسی طور پہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور پھر ان کا جو ازائلم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اور مضبوط ہو جائے گا. اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیے ہمارے ایک دوست ہیں صابر شاکر صاحب, دوست ہیں برخوردار ہیں. اچھا, ہمارے مصطفیٰ صادق صاحب ہمارے عزیز دوستوں میں سے تھے, ان کے داماد. لیکن باتیں کیا کر رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں جناب وہاں تو ایئرپورٹس بند ہیں, کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, سیل کر دیا افسر کو سیاستدان, اور یہ ایک ہنگامی حالات ہیں, بڑا کچھ ہونے والا ہے. یہ بھی وہ وہاں بیٹھے فرما رہے. اور ایک اور بھی بات کہہ رہے تھے, وہ ایک اور بھی بات کہہ رہے تھے کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آج کل یونیفارم میں نظر نہیں آ رہے. آج ہی وہ جنرل فہد سے ملے ہیں سر, یونیفارم میں تصویریں سامنے آ رہی ہیں. کس قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ جاری نہیں ہوا تو ریٹائر ہو گئے. ہاں جی, اب آپ دنیا لطیفہ سن لیں آپ ایک اور. اب یہ ہماری جو عظمت بخاری ہیں وزیر اطلاعات, جی ان کے ساتھ ایک صاحب کام کرتے ہیں نوجوان, وہ ان کے پی آر ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کے طور پہ. اچھا, کوئی سرکاری منصبدار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اعزازی طور پر کام کرتے ہیں, کوئی سیاسی جیسے کارکن ہوتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی. وہ کیا ٹویٹ انہوں نے یہ کی کہ سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورسز الگ ادارہ بنے گا جس کے سربراہ عاصم منیر ہوں گے, اور آرمی چیف جو ہیں وہ بھی الگ. اب آرمی چیف الگ ہوں گے. اب وہ کیونکہ ان کے حلقے کے ہیں, ہاں جی, اور ان کے میڈیا کنسلٹنٹ کے طور پر معروف ہیں, اور وہ ان اس ٹویٹ سے تو ہنگامہ برپا ہو گیا. آپ جان بوجھ کے نام نہیں لے رہے شامی صاحب ان کا؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں اوکے, ان کا. ٹھیک ہے, تو اب ہنگامہ برپا ہو گیا. پھر ڈیلیٹ کر دی ٹویٹ؟ ڈیلیٹ کر نہیں ہوا. اب سنیے, کچھ دیر کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو گئی. صحیح. اب وہ تو پھر ترتھلی مچ گئی نا, اور دور دور وہ اس کی دھوم پھیل گئی اور دھوم مچ گئی. بھائی یہ وزیر اطلاعات کا ایک میڈیا کنسلٹنٹ ہے, خواہ واجبی سا ہو جو بھی ہے, اس نے کنیکٹڈ تو ہے, ریلیٹڈ اس نے کیسے. کنسرن میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے یہ پیغام جاری کیوں کیا قوم کے نام, کس بنیاد پہ؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ تو دیکھے نا رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ تھا کہ میں نے تو اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. تو مس انٹرپریٹ کیا نا انہوں نے. اسے نا میں نے کہا ان کی بات تھی اور میرے پیچھے پڑ گئے آپ لوگ, یہ دنیا. ہاں جی, تو میں نے کہا بھائی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیا ٹویٹ تھا وہ بتاؤ ذرا. ہاں, یہ کیا بیان تھا ان کا؟ بیان کیا تھا؟ اب ان کا بیان کیا تھا, انہوں نے کہا کہ سی ڈی ایف کا ایک نیا ادارہ بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چند روز پہلے انہوں نے کہا, بالکل, جو بہت اہم ادارہ ہوگا. ایگزیکٹلی. میں نے ان صاحب سے پوچھا اس میں بھائی یہ جو اس میں یہ لکھا کیسے ہے کہ اب آرمی چیف الگ ہوں گے؟ ہاں جی,
اب کہنے لگے وہ ہاں تھوڑی سی یہ وہ اضافہ ہو گیا, اف تحریف کر دی تھوڑا سا اندازہ لگا. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ہاں نہیں, نقطہ بھی تو خود ہی ڈالا نا, ہاں ایک نقطہ تھوڑی کیا, کہ بے نقط ہو گیا. تو اب جوش جذبات میں انہوں نے کہا چلیے ہم بھی کوئی تفسیر بیان کر دیں اس کی. صحیح ہے. اب یہ بڑی شرمندگی ہو گئی, بڑی بےزتی ہو گئی, ڈیلیٹ کرنا پڑا ہے. ہاں تو میں نے کہا بھئی اب آپ غور کر لیں. اس کے بعد لوگوں کے ٹیلی فون. اب یہ ایک ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں مشتاق جاوید صاحب, اچھا وہاں کے امریکہ کے بڑے بزنس مین ہیں, اچھا اور اخوت کے وہاں مطلب اس کے سفیر سمجھے آپ اس کے, اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے معاون خصوصی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے اعزاز میں کھانا دے رکھا تھا فضل اللہ نعی صاحب نے. اچھا تو ہمارا ایک دوسرے دوست ہے, وہ بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں, قمرالزمان صاحب آئے. اب باتیں ہونا شروع ہوئی تو کہا بھئی آج غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے کوئی جاتی عمرہ میں. اچھا. اور وہاں سیکورٹی بہت تھی, اور ایک سب اور آئے, پھر دوسرے آئے, شاید جنرل عاصم منیر وہاں آئے ہوئے ہیں شاید. اچھا بھئی آپ لوگ چیک کریں. ہم نے کہا ہمیں ضرورت کیا ہے چیک کرنے کی, آئے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. صحیح. بعد میں چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں مریم بی بی کے, جنید, ان کی منگنی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ روحیل اصغر جو ہے ہمارے جی جی لاہور کے ہاں جی بڑے جیالے ہاں جی مسلم میں نے لیگی رہ چکے ہیں. اور پنجابی ثقافت کے بڑے علمدار بردار, صحیح. ان کی پوتی سے. اچھا تو وہ منگنی ہوئی, اس میں وہ کٹھے تھے ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ خبر یہ پھیل گئی کہ بس یہاں بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ وہاں ہو رہی ہے, اور جنرل عاصم منیر بھی وہاں آئے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی. اب اس کے بعد مجھے فون پہ فون آ, بھائی کمال کر دیا نواز شریف صاحب نے. تو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہمارے, قیوم نظامی صاحب ہمارے دور دانشور, اچھا بھائی آپ نے کمال کر دیا. کیا ہوا کہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا. بھائی یہ دونوں عہدے الگ الگ ہوں گے, اللہ اکبر. سی ڈی ایف الگ ہوگا, آرمی چیف الگ ہوگا. تو بآخر میاں صاحب ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ جی بس یہ دیکھیے تو ہوگا نا. اور میں نے کہا بھائی یہ تو طے ہو گیا ہے, جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے, طے ہو چکا ہے, اس میں لکھ دیا گیا ہے بالکل کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. کلیئرٹی سے سر لکھا ہے آرٹیکل 243 کی جو کلاس 4 ہے. جی ہاں. The President shall, on advice of the Prime Minister, appoint the Chief of the Army Staff, concurrently the Chief of the Defense Forces. کنکرنٹلی یعنی ساتھ ساتھ بیک وقت. اس وقت وہ موجود ہے نا, بالکل. چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہیں, اور اب ان کا ٹینر بھی باقی ہے. بالکل. تو جب ظاہر ہے کہ پھر وہی چیف آف ڈیفنس ہوں گے. اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں. ابہام ہی نہیں ہے. اب لکھ دیا گیا, دستور میں لکھا گیا. بھائی یہ 27ویں ترمیم میں لکھا گیا ہے. ایک بڑے معتبر صاحب جناب اسی لیے تو نواز شریف صاحب درپے ہیں ان کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے کہ ہمیں دھوکہ دے دیا, انہوں نے بتایا نہیں. چلو ہم نے دستخط کر دیے, اس پہ ووٹ دے دیا. اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے اس لیے. اچھا. اور میں نے کہا بابا یہ ترمیم نہیں آئے گی, یہ ترمیم آ چکی ہے, 27ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے. بالکل. اور دو ٹوک جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اللہ اللہ خیر صلاح. اب تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی کوئی جو ایک نوک پلک سنواری جا رہی ہے یا جو بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں ہے. صحیح ہے, بنایا جا رہا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح آپ خاطر جمع رکھیں. لیکن لوگ نہیں. اب کبھی کوئی کر رہا ہے, کوئی ویلاگ ہو رہا ہے, کوئی دوسرا ہو رہا ہے, کوئی ہمارے بھائی بند بھی لگے ہوئے ہیں. اب یہ کوئی کہہ رہے جی نہیں یہ دونوں الگ عہدے ہونے ہیں, کوئی کہہ رہے جی نہیں جب وہ پیدا ہوگا مقرر ہوگا. اور بھائی ایسا نہیں ہے. دستور پاکستان پڑھ لیجئے, یہ چیز طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آگے کیسے بڑھیں؟ یہی تو سوال ہے کہ آگے بڑھنا تو پڑے گا نا. اب شامی صاحب ایک بات ہوئی کہ جی یہ ملاقاتیں اجازت اس وقت ملے گی کہ جب باہر پہلے بات یہ سن لینا, سیاسی باتیں نہیں ہوں گی. کان کھول کے سن لیں, جو بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. آنکھیں پھاڑ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں
وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ دستور پاکستان میں لکھ دیا گیا ہے. اس لیے کچھ چہمگوئیوں سے اور وسوسوں سے اور افواہوں سے, کیا سرائیوں سے گریز کریں. ٹھیک ہے, نہ اپنا دل جو ہے تو وہ پشوری کرے, نہ دوسروں کا دل کھٹا کرے. تو اس لیے یہ بات تو طے ہے. تو اس سے اب آگے بڑھ جائیں. دیکھو بس نقطے جو ہے, نقطے پہ نقطہ, نقطے پہ نقطہ, نقطے پہ نقطہ جاری ہے. اور مگر اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ اب ہماری جو وزارت دفاع ہے, جس کے جناب وہ اس وقت تو خواجہ آصف صاحب مغربی جرمنی میں ہیں. جرمنی میں آج تصویریں بھیجی ہمارے برخوردار نعمان بن مسعود سعود وہاں ہیں, میڈیا سے کام کرتے ہیں. وہاں سے خواجہ صاحب وزیر دفاع سے مل رہے ہیں, وزیر خارجہ جو ہیں مملکت کے ان سے مل رہے ہیں, دوسرے پاکستانی لوگوں سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو میں کوئی پریشانی نہیں ہے, نہ کوئی جلدی ہے, وہ وہاں مصروف ہیں. تو بھئی وزارت دفاع جو ہے اس کو اتنے لوگوں کو خلجان میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا, سیدھی طرح ایک معاملہ واضح کر دیتے. اب جو واضح نہیں ہے, اب وہ چیف آف آرمی سٹاف موجود ہیں اور جو اس وقت تک ان کی پوزیشن ہے 2 سال آئندہ وہ چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے. صحیح ہے. اور جب وہ نیا منصب سنبھالیں گے تب ان کی مدت جو ہے 5 سال کی شروع ہوگی از سر نو. ٹھیک ہے, تو یہ دور اور نزدیک سب کو خبر ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس پر اب کوئی گنجائش جو ہے نا وہ بات کرنے کی نہیں ہے. اچھا شامی صاحب, اب میرا جہاں سوال کہ جی کل عظما خان صاحبہ وہ مل کر آئیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سیاسی بیانات ڈاکٹر عظما خان صاحب, مجھے مغالطہ لگا کل وہ یو این او میں نہیں رہی. اچھا, ان کی بہن دوسری ہیں روبینہ, ٹھیک ہے, وہ یو این او میں رہیں, وہ بیمار ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو مگر یہ جو ہیں یہ تو سرجن ہے, باقاعدہ سرجن ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پریکٹس کرتی ہیں لاہور میں. سر اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی خان انہوں نے آ کے بتایا خان صاحب غصے میں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی بہت زیادہ شدید غصے میں. اور کیا ان کو خوشی میں ہونا چاہیے؟ نہیں ٹھیک ہے سر, سوال یہ ہے کہ جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر بھی تو غصہ آنا چاہیے. غصے میں اب انہوں نے کچھ جو ہیں وہ ڈیسیشنز لیے ہیں. غصے میں لوگوں کو پیغامات دے دیے. پیغامات تو دے دیے سر, جو ڈیسیشنز لیے ہیں میں چاہ رہا ہوں وہ ذرا میں آپ سے پوچھوں کہ ان کا کیا. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ سر میرا نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد کا تو ہے نا, وہ لوگ تو جاننا چاہتے ہیں. ان کو ہدایات ان کے لیے جاری کی ہے نا, آپ کو تو نہیں اس سے فرق. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہدایات جو ہیں وہ جو جاری ہو رہی ہیں اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کی انہوں نے سر سیاسی کمیٹی تحلیل کر دی. نصر الدین تھے نا جی, تو ان کے ہمسائے میں حلوہ پکڑا, آپ جیسا کوئی بچہ آ گیا, ان کا ملا جی آپ کے ہمسائے میں حلوہ پکڑا ہے. انہوں نے کہا پھر مجھے کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے گھر بھی آئے گا. انہوں نے کہا پھر تجھے کیا؟ بھائی ان کی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کے لیڈر ہیں, ان کو ہدایات دے رہے ہیں. بھئی یہ کمیٹی توڑ دی, یہ بنا دی. اب وہ سلمان راجہ صاحب جو ہیں ان کو جناب صاحب اختیار کر دیا. ہاں جی, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, وہ ہوں گے نا. باقی کمیٹی ختم, یکے یعنی بلا شرکت غیرے ان کو ان کے سر پہ تاج رکھ دیا. حالانکہ پارٹی کے اندر سے ہی ان پر جو ہے بڑا اعتراض جو ہے نا وہ پارٹی جانے اور وہ جانے. سلمان اکرم راجہ تو ایک صوفی بزرگ تھے, واصف علی واصف صاحب کے بڑے ہلکا نشین تھے. صحیح ہے. اچانک ان کے اندر سے ایک مرد, کیا کہنا چاہیے, مرد حر نے جنم لے لیا ہے. اچھا سر, اب لوگ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ملاقات ہو گئی, تو اب کیا جواز ہے کہ احتجاج کیا جائے, سڑکوں پر آیا جائے, دسمبر 7 کو جو ہے وہ جلسہ کیا جائے, اور دوسری طرف جو ہے جو اس وقت صورتحال ہے کے پی میں امن و امان کی, خاص کر آج حالانکہ جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, کل بھی ہمارے ایک افسر شہید ہوئے. جی سر, اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی اللہ. ہاں جی, اور وہاں ان کا تعلق بھی یعنی فاٹا سے تھا. جی ہاں, اور گورنمنٹ کالج لاہور سے سر تعلیم حاصل کی. لاہور میں تعلیم حاصل کی, اور ایک بچے کے والد تھے اور جوان تھے, ابھی کتنے کیریئر پڑا تھا, دل خون کے آنسر ہوا. اور آج بھی سر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل وین پر شدت پسندوں نے حملہ کیا, 3 اہلکار وہاں جہاں بھاگ ہوئے. پیر کو آپ کو یاد ہوگا لکی مروت میں جو ہے وہ پولیس موبائل پر خودکش حملہ ہوا تھا. وزیر اعلیٰ کے پی اس عزم کا اظہار تو کر رہے ہیں, ذرا سناتے ہیں ان کی زبانی آج جو ہے وہ پولیس والوں سے. ہمارے نوجوان یہ ان پہ حملے کر رہے ہیں, یہ کون بدبخت ہیں, اب ان کو کیا
کیا کریں؟ یہی تو سوال ہے سر، ان کو ان مطلب کے فوکس ساتھ- تو ان پہ کرنا ہوگا نا اب. ان پہ فوکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ذرا سنیں سر کیا فرما رہے تھے، کس عزم کا اظہار کر رہے تھے آج؟ ان کو ان کی بیکونی کرنی ہوگی، ان کی سڑکوں بھی کرنی ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے پانی جاتی. سہیل آفریدی صاحب آج جس عزم کا اظہار کر رہے تھے وہ دکھاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن بحال کرنے میں اور پھر امن بحال رکھنے میں حکومت خیبر پختونخوا سنجیدہ بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی طرح کڑا بھی ہے انشاءاللہ تعالی. حکومت خیبر پختونخوا آپ کو بہترین ماڈرن ویپنائزیشن انشاءاللہ دینے جا رہی ہے. خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے مسلسل جنگ زدہ اور جو فورن انویژن ہے افغانستان میں، اور اس سے ڈائریکٹلی جو ہیں امپیکٹ خیبر پختونخوا کی عوام پر اور یہاں کی گورننس پر، یہاں کی پولیس پر، یہاں کے سیول سرونٹس پر، یہاں کی عوام پر پڑتا ہے. اچھا سر اب ایک رپورٹ بھی آئی ہے نومبر میں ہاں جی 54 افراد جو ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. جی ہاں صرف نومبر 54 میں صرف ایک مہینے یہ میں، 9% اضافہ ہوا ہے یہ. ایک مہینے میں. ہاں جی تو اب دیکھیے پھر اس کے بعد یہ قوم جو ہے ہماری، ہم یہ پارٹیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ بھائی اگر ملک سلامت ہوگا، اس میں امن و سکون ہوگا تو پی ٹی آئی بھی سیاست کرے گی، مسلم لیگ نون بھی کرے گی، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے جوہر دکھائیں گے، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی خطابت کے مظاہرے کریں گے. صحیح. اگر یہ ملک جو ہے نہ اس میں امن ہے، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، تو یہ لوگ کہاں اپنے فن کے مظاہرے کریں گے؟ سر جو سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے وہ تو کے پی ہے نا، اور وہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اب مثال ہے کہ جی وہاں کی ایک کے پی ٹورزم پولیس ہے. ایک روز پہلے ہم خبر دیکھ رہے تھے کہ وہ جو پولیس ہے وہ 6 ماہ سے اس کو تنخواہ نہیں ملی، یعنی گورننس پہ توجہ نہیں ہے، امن و امان کی یہ صورتحال ہے. دیکھیے یہ بالکل ہونا چاہیے. یہ سارے لوگ زبانی جمع خرچ کرنے نہ کریں. سہیل آفریدی صاحب آپ اس طرف توجہ دیں. آپ اگر نوجوان جو ہیں ہمارے فورسز کے وہ دل برداشتہ ہوں گے، ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، تو آپ تو لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم اس طرح ایکوپ کریں گے، ہتھیار لے کے دیں گے، تو پہلے ان کی تنخواہ تو دیں. ہاں جی اور پھر اس کے بعد چونچے بعد میں لڑا لیجیے گا. لیکن سر جو کل پیغام آیا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تو مزاحمتی بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اور اس پر خان صاحب بہت خوش ہیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ ان کو باقاعدہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے سہیل آفریدی صاحب پہ کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ گورننس پہ توجہ دیں، لیکن خان صاحب کا جو ہے نا وہ دباؤ ہے کہ نہیں تم نے جو بیانیہ ہے وہ مزاحمت کا لے کے چلنا ہے. نہیں وہ خان صاحب کو یعنی ان کا گلا تھوڑی دباتے ہیں یا ان کو بندوق تان کے تھوڑی کھڑے ہیں. شاباش تو دے رہے ہیں اپنے جذبات اظہار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. وہ آپ مزاحمت تو اپنی جگہ مزاحمت جاری رکھیں، مزاحمت ان کے ساتھ کریں، ان کے خلاف کریں نا جو دہشت گرد ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ 2025 میں اب تک یہ جن عسکریت پسندوں کے لیے یعنی 2015 کے بعد یہ انتہائی برا سال ہے. وہ 10 سال کے دوران اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی اس سال میں ہوئی ہیں. اس کے مطابق یعنی جنوری سے نومبر 2025 کے دوران 1940 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. ہاں جی 1940 دہشت گردوں کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے جتنے حملے ہوئے ہیں تو کیسے ساری تفصیل دیکھتے ہوئے، ارد گرد خون بہتا اس کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے تقریریں ہوتی ہیں، یہ کیسے آپ فوکس کرتے ہیں اپنے مخالفین پر اور ان کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ تو بڑی ایک بہت ہی ایک شقاوت قلبی ہے نا، اس کا اور کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے فرنٹ فٹ پر جو آ کے کھیلتے رہے ہیں. وافڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی فرنٹ فٹ جو اگر پہ آئیں گے تو پھر نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب ایک تو آج انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے، یعنی کہ جو معذور افراد ہیں ان کا عالمی دن، اور خصوصی افراد جو ہیں جی خصوصی افراد ایگزیکٹلی ان کا. اور یہ اقوام متحدہ کہتی ہے سر کہ 16% آبادی جو ہے دنیا کی وہ کسی نہ کسی طرح معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. پاکستان میں بھی ہیں، اس پر اختلاف ہے کہ تعداد کتنی ہے کیا ہے. 2017 کی مردم شماری میں کہتے ہیں جی 0.48% ہے، لیکن اس کو جو ایکسپرٹس ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تعداد نہیں. درست کئی لوگ نہیں تو ہے. پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں جی کئی جو ہیں حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ٹریفک حادثات جو ہیں
सैकड़ों अफराद जो हैं यानी माजूर हो जाते हैं, सही, और इन पे हमारी तवज्जो नहीं है। आज तो आलमी दिन मना रहे हैं ना। हाँ जी, जनरल ज़ियाउल हक की बेटी जो थी, जी जी, अब भी हयात है माशाल्लाह, तो वो स्पेशल बच्ची थी, सही, उनकी वजह से उन्होंने बहुत तवज्जो दी थी इन अफराद पर और उनके लिए सहूलतें फराहम की थी। अच्छा, आज भी एक मुस्तफ़ा अली वेट लिफ्टर हैं जी, वो, यानी पोलियो के मरीज़ हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, वेट लिफ्टिंग चैम्पियन हैं और नेशनल बाइकर भी हैं, यानी बाइक पे चढ़ के कराची से कश्मीर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, सही, तो उन्होंने कहा जी आगे पेट्रोल के पैसे हम देंगे आपको। यहाँ रुके हुए थे, गवर्नर साहब तो चले गए, सही है, तो फिर मेरे पास आया कि जनाब, मैंने फिर उनसे रब्ता किया कि भाई इसकी कुछ सुनवाई करें। अच्छा, तो अब यानी सर मुझे जो माजूरी स्पेशल को- लोग जो हैं हाँ, ये कह रहे हैं कि अब हमारा कोटा जो है हाँ, वो असम्बलियों में मुकर्रर किया जाए ताकि हम अपने मसाइल वहाँ तक लेके जाएं। खुद सर, आवाज़ कवानीन उठा तो बने सकें। हैं। अब डॉक्टर खालिद जमील साहब डॉक्टर हमारे खालिद साथ जमील मौजूद साहब हैं। जो हैं, हाँ जी, माशाल्लाह हमारे बहुत बड़े फिजिशियन हैं और एक हादसे में वो यानी माजूर हुए, उनको अब चलने फिरने के काबिल नहीं है, हाँ जी, लेकिन स्पेशली हिम्मत आज नहीं हमने- हारी। हाँ जी, दावत दी है सर आज। और बस आप आज तक माशाल्लाह एक पूरे तवाना शख्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उनसे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के आलमी दिन के मौके पर कि क्या हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए और क्या पाकिस्तान के अवाम को करना चाहिए इन स्पेशल अफराद के लिए? और सबसे बड़ा चैलेंज है क्या सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो स्पेशल बच्चे हैं इनको आप 2000, 3000, 4000 स्टाइपेंड दे देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, वो तो दें, बहुत अच्छी बात है। इनको स्किल सिखाएं। वो जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना कि आप मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाएं। तो आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पॉलीटेक्निक जितने भी हमारे बने हुए हैं उनके अंदर एक ख़ास प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारे इन बच्चों को ये स्किल सिखाना शुरू कर दे। अच्छा, दूसरी बात शामी साहब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं कहता हूँ प्लान फॉर अस नॉट विदाउट अस। आप जब भी गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्लानिंग करते हैं आप हमें शामिल ही नहीं करते। आप बहुत अच्छे काम करना चाह रहे होते हैं, आप उनमें उन लोगों को बिठा के, जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो इंटेलेक्चुअल्स होती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वो कहते हैं ना द शू बेरर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिसको जूता काट रहा होता है उसी को पता होता है कहाँ काट रहा है। तो आप हमें शामिल करें अपनी कमेटियों के अंदर, एक ज़माने में किया भी करते थे, ताकि हम निशानदेही करें। मगर ये अलग वजारत कायम नहीं होनी चाहिए इनके लिए, स्पेशल अफराद के लिए एक अलग वजारत कायम हो जाए? जी उसी तरफ जी बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था। और ना सिर्फ ये कि वजारत कायम होनी चाहिए बल्कि असेंबलियों के अंदर, अगर शामी साहब आपको याद हो लास्ट ईयर और दूसरों ने ये तजवीज़ भेजी है असेंबलियों के अंदर, जी कि असेंबलियों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सीटें होनी चाहिए ताकि हम अपना केस लड़ सकें। और ये ऑलरेडी आपको जापान में मिलेगा, चाइना में मिलेगा। जो सेनेटर याशू रो जापान के हमारे दोस्त हैं, ही इज़ इन द असेंबली, और उनके होने से बड़े काम होने शुरू हो गए थे। तो हम अगर इनके चेहरों पे हमारे स्पेशल बच्चे तो काफ़ी मौजूद हैं असेंबलियों में, आज भी मौजूद हैं ज़हनी तौर पे शायद ये कहा जाता है। चलिए, अच्छा बारह ये एक बहुत मसला- अच्छी तजवीज़ है। हाँ। ये इस पे मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ पहली फुर्सत में तवज्जो देनी चाहिए। और ये कितने, आपके ख्याल में कितनी तादाद होगी स्पेशल अफराद की पाकिस्तान में? देखिए, जो तो एक सर्वे के मुताबिक 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैव वन ऑफ द 4 डिसेबिलिटीज़, यानी अगर 10% के हिसाब से बनाएं तो आप देख लें 25 करोड़ की आबादी के अंदर कितने लाख स्पेशल और मुसलसल होते चले जाते हैं जो हमारे ट्रैफिक के हादसात हैं। जी बिल्कुल, हाँ, मुसलसल लोगों को यानी मुतासर करते चले जा रहे हैं, पार्शियली डिसेबल कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ माजूरी बढ़ने की शामी साहब 2 ही वजूहात हैं। एक तो जो आपने फरमाया कि एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा, और दूसरा हमारे यहाँ जो पैदाइशी बच्चों के अंदर नुक्स पैदा होते हैं, कहीं पे हम वैक्सीनेशन का पूरा हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसका पूरा हम वो नहीं करते, पोलियो का हमले होते हैं, लगवाते और पोलियो पे हमले होते हैं।
تو یہ اس کی آگہی کے لیے تھوڑا سا آئی تھنک مزید کام مسجد سے کرنے کی لے ضرورت کے ہے۔ اور ممبر تک اور جی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب معاشرتی رویوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے عام لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے کچھ نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے جو لوگ ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو اس نفسیاتی دباؤ سے بھی جو ہے وہ نکالا جائے پہلے؟ نہیں، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، بیکاز یہ دیکھیں، یہ میں اپنی مثال ہی دیتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں، ایک دن حالانکہ میں ایسی چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی تلاش مجھے کرتا ہاسپٹل آ گیا اور وہاں پہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا ڈاکٹر ہے، تو وہاں پہ کوئی مالی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں چونکہ ان کے ساتھ کافی مل جل رکھتا ہوں، تو کہنے لگے ہاں وہ ہمارا وہ نہیں، وہ جو لنگڑا ڈاکٹر، لنگا بادشاہ کابل کے اس نے، تو وہ میں نے سنا، تو خیر مجھے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، عام لوگوں کو شاید جس کا ہاتھ نہیں ہے اس کو آپ ٹنڈا کہہ دیں، یا اب آپ دیکھیں پچھلے سال انفارچونیٹلی 2 سال پہلے میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، تو اگر آئی ایم ون آئیڈ، تو اگر اسی کی جگہ پہ کوئی لفظ یہ بھی استعمال کر لے، مجھے بلکہ میرے ایک ویلاگ کے اوپر ایک شخص نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو کانا ڈاکٹر ہے اور اس سے تو چلا نہیں جاتا اور اس نے کسی کا کیا علاج کرنا ہے، تو میں نے پھر اس کو جواب دیا، میں نے کہا تو میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی سے دے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کوئی تکلیف تمہیں نہ دے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑا ہرٹ کرتی ہیں لوگوں کو۔ ہم تو چلو اس عمر کے حصے میں ہیں، بزرگوں میں آ جاتے ہیں تو ہمیں فرق تو نہیں پڑتا، لیکن جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے آپ سوچ نہیں سکتے کتنا وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا سوسائٹی کو آگے بڑھنے کا کیا راستہ کیا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو ہے وہ جو حکمران ہیں ہمارے، وہ کیا کریں اس سلسلے میں؟ قانون سازی تو ہوئی ہے تحفظ کے لیے۔ جی آئی تھنک جس طریقے سے آپ دیکھیں لاہور کے اندر آج کل اگر کسی نے ہیلمٹ نہ پہنی ہو تو روک کے اس کا چلان کرتے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن کم از کم یہ لیول آف امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ کوئی فیکٹری 2% کوٹا یا 3% کوٹے پہ لوگ نہیں رکھ رہے، اس کو فائن کریں بہت ہیوی قسم کا، وہ باقاعدہ ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو ہے وہاں پہ نوکریاں دیں گے۔ آپ ان کے جو کالجز ہیں، جو ہمارے پرائیویٹ کالجز ہیں، ان کے اندر 3% کوٹے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، خدا کے لیے کم از کم معذور شخص کی ڈیفینیشن جو ہے فائنل کریں۔ ایک آدمی انگلی کٹا کے آ جاتا ہے اور وہ تمام وہ فائدے اٹھا لیتا ہے جو کہ ایک ایسے شخص کو ملنے چاہیے واقعی جس کی زندگی میں اتنی معذوری ہے کہ وہ صحیح چل نہیں سکتا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، پر یہ تبھی ممکن ہے کہ پلان فار اس ناٹ وداؤٹ اس، ہمیں آپ شامل کریں۔ ہم سے مراد میں نہیں ہوں، آپ کو ساتھ لے کے منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان بھی توجہ کرے گی اور صوبائی حکومتیں خاص طور پر مریم بی بی اس طرف توجہ کریں گی، وہ ہر کام کی بات جو ہے اس کو جلدی سے نوٹ کرتی ہیں، اس پہ کام شروع کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ یہ ہماری اقوام متحدہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی نابینا، ہاں جی، کیا خوبصورت تقریر کرتی ہیں۔ ہاں جی، ابھی وہ امجد صدیقی ہیں، وہ سعودی عرب میں چوٹ لگ گئی، چل نہیں سکتے، پھر دھڑ جو ہے کام نہیں کرتا، لیکن دنیا پھر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر فلاحی کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا۔ ان کے لیے کوئی اعزازات ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح یہ جو ہمت، مردانہ ہمت ہے نا، لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے لیے کوئی بھیا آپ تمغہ امتیاز، کوئی ستارہ امتیاز، کوئی حلال امتیاز کو ان کو بھی دیں، ٹھیک ہے، جو خدمت کر رہے ہیں اور ایک حوصلے کی تصویر بنے ہوئے بے شک۔ پورے پاکستان کے سامنے۔ ایک بریک لیتے ہیں، سب بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔